یہ ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا کوئی خاتون اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں؟ ہمارے معاشرے میں جو وقت گزرتا جا رہا ہے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان فتنوں میں سے ایک انتہائی خطرناک فتنہ وہ خواتین کی ایکسٹرا ایجوکیشن، یعنی کہ مطلب ہم بچیوں کو پڑھانے کے بالکل بھی مخالف نہیں ہیں، ضرور پڑھانا چاہیے، لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی یہ تربیت لازمی کی جائے کہ تو ہے ایک عورت، ایک خاتون ہے، آپ جتنا مرضی پڑھ لیں آپ نے نارینہ نہیں بننا۔ مصیبت یہ ہے جب ہماری کوئی بیٹی، ہماری کوئی بہن تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتی ہے اور اس کے اوپر اگر کہیں جا کر اس کی کہیں نوکری لگ جاتی ہے تب تو وہ خود کو خود کفیل سمجھنے لگ جاتی ہے، اور پھر اپنے میاں کو میاں سمجھتی نہیں۔ بھئی میں خود کفیل ہوں، میں خود کما رہی ہوں، میں مطلب ہے کہ نوکری کر رہی ہوں، اتنی میری تنخواہ ہے، اگر یہ میرا خاوند یعنی کہ نہ بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں، میں اپنی زندگی جی لوں گی۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو کہ سر اٹھا رہا ہے، اس وقت ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ ایک بات یاد رہے، اگر میری بہنیں، میری مائیں ذرا کان کھول کر یہ بات سنیں تو شریعت نے جو اصول مردوں کے لیے اور انہی مردوں کی جو بیویاں ہیں ان کے لیے بنائے ہیں وہ بالکل فطرت کے مطابق ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یہ جو نارینہ ہیں، جو مرد حضرات ہیں، یہ عورتوں کے اوپر حاکم ہیں۔ جیسے کہ ایک بندے کے پاس سلطہ ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، اور دیگر لوگ رعایا ماتحت ہیں، وہ اس کی فطرت یہ ہے کہ یہ لوگ میرے ماتحت رہیں، اور جو بھی اس کے مخالف سر اٹھاتا ہے اس کو کچل دیا جاتا ہے، اس کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے علی النساء، عورتوں کے اوپر، یعنی خاوند اور مرد کی ذہنیت یہ ہے، فطرت یہ ہے، نیچرلی یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کے ماتحت ہوگی۔ الرجال قوامون علی النساء، اگر وہ خود سر بننے کی کوشش کرے گی تو گھر ٹوٹ جائے گا، رشتہ ختم ہوگا۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ مرد کی سلطنت اپنے گھر کے اندر مرد کی ہوگی، عورت کی سلطنت نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مردوں کو حکم دیا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان باندیوں کو مسجدوں سے نہ روکا کرو۔ مردوں کو آرڈر کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ خاوند اپنی بیویوں کے اوپر حاکم ہیں، جہاں جانے کی اجازت دیں وہاں جا سکے گی، جہاں جانے کی اجازت نہیں دیں گے وہاں نہیں جا سکے گی۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے سفارش کی کہ بھئی اگر آپ میں سے کسی کی بیوی مسجد میں جانے کی اجازت لیتی ہے تو آپ نے ان کو روکنا نہیں ہے، یعنی آپ کے اختیارات ہیں، آپ روک سکتے ہیں لیکن مسجد سے نہیں روکنا۔ اب اللہ اور اس کے رسول نے باقاعدہ آرڈر کر دیا، تو یہ ایک واضح دلیل ہے کہ گھر کے اندر سلطنت مرد کی چلے گی، عورت کی نہیں چلے گی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر جب تہمت کی بات آئی تھی اور جب ان کو پتہ چلا، لمبا واقعہ ہے، اپنے ٹائم پہ آئے گا انشاءاللہ تفصیلاً بیان کریں گے، جب ان کو پتہ چلا کہ میرے متعلق ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت لی کہ اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں، اپنے والدین کے گھر جانا ہے، باہر نہیں جانا، شاپنگ کے لیے، شادی بیاہ پہ، عیادت کے لیے، ویسے ہی سیر سپاٹے کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہے، اجازت لے رہی ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ کے نبی ان کو اجازت نہ دیتے تو ان کو اجازت نہیں تھی۔ تو لہٰذا ہر صورت کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون اپنے میاں، اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے گی، گنہگار ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہاں تک فرما دیا ہے کہ اگر کسی خاتون کا خاوند گھر میں موجود ہو تو اسے نفلی روزہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھنا چاہیے، یعنی کہ جب وہ ایک عبادت، نفلی عبادت ہے، وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی تو گھر سے باہر نکلنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ کیسے اس کو اجازت ہو سکتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ بھئی شریعت نے مجھے پابند نہیں کیا۔
تو لہٰذا اپنی بچیوں کو ضرور پڑھائیں، ان کو تعلیم دلوائیں، لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت لازمی اور ضروری ہے، اور وہ قرآن و سنت ہی سے ممکن ہے۔ اور اسی بنیاد پہ یہاں پر ہم نے ایک کلاس بھی شروع کی ہوئی ہے، ترجمۃ القرآن کی کلاس، خصوصاً جو صدر کے ہمارے رہائشی بھائی ہیں، جو بہنیں ہماری آئی ہیں، پہلے بھی ہم نے اعلان کیا تھا، کوشش کریں کہ اس طرح ترجمہ کلاسز، احادیث کی کلاسز ان میں بیٹھیں۔ ظاہری بات ہے اسکولوں میں آپ کو 2 + 2 4 ہی پڑھایا جاتا ہے، آپ کو فزکس اور کیمیا ہی پڑھایا جاتا ہے، آپ کو یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ کے خاوند کے حقوق کیا ہیں، آپ نے ایز اے لیڈی کیسے زندگی گزارنی ہے۔ شریعت ہی، قرآن اور سنت ہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایک خاتون ہیں، آپ کے یہ حقوق ہیں، یہ آپ کے میاں ہوں گے، ان کے یہ حقوق ہیں۔ اور جب ایک دوسرے کے حقوق جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، تب زندگی بڑی سکھ کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ ہر بندہ اپنے حقوق کا خیال رکھے، بھئی میں نے یہ ادا کرنے ہیں، انہوں نے وہ ادائیگی کرنی ہوگی، یوں وہ اپنے حقوق کا خیال رکھے، میں اپنے حقوق کا خیال رکھوں، زندگی انتہائی آرام اور سکون کے ساتھ گزرے گی۔ تو لہٰذا بچیوں کو ضرور پڑھائیں، ان کو تعلیم دلوائیں، لیکن دینی تعلیم و تربیت از حد لازمی اور ضروری ہے، جس کی کمی کی وجہ سے آج ہماری بیٹیاں یوں سر اٹھا کر بے پردگی کے ساتھ باہر نکلتی ہیں، اپنے میاں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، باہر نکل کے بازاروں میں گھومتی ہے، شاپنگ کے لیے گئی ہوئی ہے، فلاں جگہ گئی ہوئی ہے، فلاں جگہ، جہاں مرضی جانا ہے اپنے خاوند سے پوچھ کے جائیں گی۔ یہی شریعت کی طرف سے آپ کے اوپر پابندی ہے، اگر بغیر اجازت کی نکلے گی گنہگار ہوگی، نافرمان ٹھہرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔